آج کی اس تقریب میں پہنچ کر جی اور جب آپ کو آج چیف گیسٹ بنایا گیا اس تقریب کا، جی آپ کے خود کیا احساسات ہیں؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت فخر محسوس ہو رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر یہ بات ہے الفاظ۔ کل عابد شہید کی شہادت کس سن میں ہوئی تھی؟ 16 مئی 2018 2018۔ میں۔ اور کچھ اگر آپ کمفرٹیبلی ریکال کرنا چاہیں، وہ کیا ان کی شہادت کا واقعہ کیا تھا؟ وہ کہاں سرو کر رہے تھے؟ وہ کوئٹہ میں ان کی ڈیوٹی تھی اور شام کا ٹائم تھا، آفس سے آئے جلدی سے تیار ہونے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلدی سے جو ہے نا کہ میرا یعنی میرے یونیفارم رکھو یا میرے کپڑے تیار کریں، ایسے مجھے انہوں نے کہا۔ اور پھر کہا پانی جلدی سے لے آئیں۔ میں نے کہا آپ اتنی جلدی جلدی ابھی آئے ہیں، ابھی آپ نے جانا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بس میں نے جو ہے نا کام ہے تو جانا ہے، آفس جانا ہے۔ ساتھ میں بھابھی آپ نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ جب آپ کی چھوٹی بیٹی ان کا انتظار کر رہی تھی، جی وہ بھی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ رات میں اکثر لیٹ آتے تھے، نہیں 2-3 دن آپریشن پہ رہے، نہیں آ سکے۔ تو بیٹی مجھے کہتی ہے ماما بابا کدھر ہیں؟ میں نے کہا بیٹا وہ آفس میں آئیں گے۔ تو ماما اتنے دن ہو گئے مجھے بابا کی شکل نہیں یاد آ رہی کہ وہ کیسے کدھر ہیں۔ میں نے سہیل کو کہا تو سہیل کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آج جلدی کھانا لگا دینا ٹیبل پہ، اور میں مغرب کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی مجھے فارغ ہوگا تو میں آ جاؤں گا۔ تو وہ اپنی مصروفیت اور اس کام کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، نہیں جلدی آئے۔ بیٹی انتظار کرتی رہی، کھانا میں نے دوسرے بچوں کو بیٹی کو کھلا لیا، سو گئے۔ تو سہیل بہت دیر سے آئے، 10 ساڑھے 10 بجے آئے۔ تو بچی نے صبح اسکول بھی جانا تھا، اس کا ٹیسٹ بھی تھا۔ مجھے کہتے ہیں کہ بچے، میں نے کہا سہیل میں ہنس پڑی، میں نے کہا بچے تو سونا ہے، انہوں نے صبح اسکول جانا ہے 7 بجے، اس کو ان کا اسکول 7:30 بجے لگتا ہے، تو میں تو 6 بجے ان کو جگا دیتی ہوں۔ بہت کہتے ہیں یار زینب کدھر ہے؟ زینب کو جو ہے جا کے حق کیا، لیٹی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی، اس کو پیار کیا۔ کہتے ہیں کھانا، میں نے کہا آپ نے کھانا؟ کہتے ہیں کھانا بچے کھا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی جگا دیتی ہوں زینب کو، آپ کے ساتھ کھا لیں اٹھ کے۔ کہتے نہیں یار سوئی ہوئی ہے، اس کو نہیں آگے کرو۔ کیا کوئی آپریشن تھا جس جی میں آپریشن تھا وہاں پہ، ان کی جو ڈیوٹی تھی اس میں انہوں نے اپنے ڈپٹی کمانڈر کی پوسٹ پہ تھے، اور ماشاءاللہ اپنے فرائض اور کام میں بہت ان کا دل، اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں آج کا کام جو ہے کل پہ نہیں چھوڑتا ہوں، میں اس لیے لیٹ آتا ہوں۔ بچے پوچھتے تھے کہ بابا آپ کیوں لیٹ آتے ہیں، آپ رات کو بھی نہیں آتے؟ کہتے ہیں میری وجہ سے بہت سارے لوگ آرام سے سو سکتے ہیں، میری وجہ سے لوگ آرام کی نیند سوتے۔ سو آپ اپنی اور بچوں کی آخری ملاقات ان سے؟ جی مغرب سے پہلے آتے ہیں، مغرب کی اذان جیسی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میرے کپڑے تیار کریں، اور میں نے غسل کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مغرب کی۔ مگر اس دن شائستہ اس طرح کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جلدی جلدی کام 5 منٹ میں بھی، جیسے مجھے ابھی وہ سوچتی ہوں کہ اتنی جلدی سہیل نے غسل لیا، اتنی جلدی انہوں نے کپڑے چینج کیے، پھر بعد ٹیبل پہ میں جب تک وہ شام کو لیمو پانی آتے تھے تو لیمو پانی لیتے تھے، مجھے کہتے ہیں پانی، تو میں کچن سے لیمو پانی لے کے جب ادھر ڈائننگ روم میں آئی ہوں تو سہیل میرے سے پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا نماز، کہتے ہیں ہاں پڑھ لی۔ فون بہت آ رہے تھے ان کو، کالز بہت آ رہی تھی، بار بار ان کو آپریشن ظاہر۔ میں نے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو کہتے ہیں میں آفس جا رہا ہوں، میرے بس 5 منٹ میں پہنچ۔ یہ ان کے منہ سے ہوتا ہے کہ 5 منٹ میں پہنچ۔ کمانڈر کی بھی کال آتی ہے، وہ بھی اٹینڈ کرتی ہیں، میں بار بار دیکھتی ہوں، پر ظاہر وہ فون پہ نام لکھے ہوئے آتے تھے، تو میں کہتی تھی کمانڈر بھی بھائی ابھی فون کریں، پانی جلدی سے میرے سے ہاتھ سے ایسے کھڑے کھڑے پانی کا گلاس لیتے ہیں، پیتے ہیں اور کہتے ہیں آفس۔ اتنی دیر میں چھوٹی بیٹی آتی ہے، کہتی ہے بابا پھر آفس جا رہے ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں جی بیٹا میں آفس جا رہا ہوں۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ میں نے کہا سہیل جب تک آپ نہیں آئیں گے بچے نہیں کھانا کھائیں گے، آپ آئیں گے تو پھر کہتے ہیں نہیں یار شاید مجھے دیر ہو جائے۔ آپ کو ان کی شہادت کی خبر کیسے، ٹیلی فون پہ ملی تھی یا کسی نے آ کے اطلاع دی؟ بس وہ ہمارے قریب جو تھے یونٹ افسر، یعنی یونٹ کے لوگ تھے آرمی کے، وہ فیملیز آئیں تو مجھے ایسے تھوڑا سا ہوا کہ آپ سارے آئے ہیں، مطلب ایک بھابھی آئیں پھر دوسری آئیں۔ میں نے کہا خیریت ہے، سب ٹھیک ہے؟ کہتی ہاں نہیں بس ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ بیٹیاں میری اندر کمرے میں تھیں، مغرب کی نماز میں پڑھ چکی تھی میں، تو ویسے جب وہ جا رہے تھے جلدی جلدی تو مجھے ہو رہا تھا کہ میں سہیل اتنی جلدی میں کدھر جا رہے ہیں، ان کو کیا اتنی یعنی وہ ہے کہ اتنی انہوں نے۔ تو جب وہ اور لیڈیز آتی ہیں اور آ کے بات کرتی ہیں تو مجھے بڑا اس میں ہوتا ہے کہ بھابھی خیریت ہے؟ میں نے سب سے پہلے یہ پوچھا
کہتی ہاں نہیں کچھ نہیں, آپ بچوں نے کھانا کھا لیا, آپ نے کھانا؟ میں نے کہا نہیں بھابھی ابھی تو سہیل گئی ہیں تھوڑی دیر پہلے, تو آئیں گے تو پھر. تو بس اس طرح کی چیزیں میں پھر. کسی سنگل ماں کے لیے بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک دن سنبھالنا, آپ 6 سال سے اس کو ماشاءاللہ ادا کر رہی ہیں, تو یہ زندگی ان کے بغیر بہت مشکل ہے. ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں, کہ ہم نے ان کے ساتھ زندگی کے دن گزارے اور بہت اچھے, الحمدللہ بہت اچھے ہسبینڈ, بہت اچھے باپ, بہت اچھے بیٹے, بہت اچھے بھائی, بہت اچھے, ہر رشتہ بہت اچھے سے نبھایا. بھابھی ان سارے دنوں میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا جب بچوں کو یہ شکایت ہوئی ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہمارے ابا کے ساتھ؟ یا کہتی ہیں بیٹیاں, بڑی والی, چھوٹی والی تو نہیں ابھی بولتی, وہ چپ ہو گئی, ابھی نہیں اتنی بات کرتی, مگر بڑی والی کہتی ہیں جی, کہ وہ ماما نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. جب پچھلے سال جو واقعہ ہوا آج کی دیکھ کے تاریخ بچے بہت ناراض ہوئے, بہت خفا ہوئے, بہت انہوں نے پسند نہیں کی چیزیں, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو بہت رنج ہوا. رنج, دکھ ہوا انہیں. بھابھی یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر آج ہم شہید کی بات سن سکیں تو شہید ہم سے کیا کہے گا؟ میں نے بہت ساری فیملی سے ملی بھی ہوں, ظاہر ہے شہداء کی فیملی ہے, ایک طرح ملتے بھی ہیں, میں سب کی وہ چیزیں کرتی ہوں, دیکھتی ہوں, مگر وہی بات ہے کہ شہید جو ہے وہ بھی لوٹ کے آئیں, واپس آئیں, تو وہ یہی اپنی فیملی اور اپنی ملک کے لیے, مگر وہ اپنے فرائض کو اچھے سے نبھانے, اچھے سے ادا کرنے کے ساتھ, جو ہم ظاہر ہے ان کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا, جو چیزیں گزاری, ہمیں یہی بار بار ہوتا ہے کہ اور اچھے سے, اور اپنے ملک کی خدمت اچھے سے کر دیں, اپنے ملک کے ہمیں لیے آپ اور پہ اچھے فخر سے, ہے. اور اچھے سے کام کریں. بہت بہت شکریہ بھابھی آپ کا, اور ہماری طرف سے معذرت قبول کیجیے. آپ کو یہاں بلوا کر آپ کی بات سن کے ہرگز ہمارا مقصد یہی نہیں تھا کہ آپ کہ کسی بھی طرح سے ہم سے یہ گستاخی ہو کہ آپ کا جو دکھ جو ہے ہم اس کو کرے دیں, لیکن آپ کے آنسو قوم تک, آج کے نوجوان تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا مقصد اور فریضہ آج کے دن کی مناسبت سے یہ بھی ہے کہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ جب ہم انتشار پھیلاتے ہیں, جب ہم اپنی ذہنی دیوانگی کے ہاتھوں اس قدر مفلوج ہو جاتے ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی, اور ایسے میں ہم اپنے شہداء کی جو مانیومنٹس ہیں, ان کی جو نشانیاں ہیں, ان کو پامال کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے کس طرح کا دکھ ہوتا ہے, کس طرح کے آنسو ہوتے ہیں, جو اکیلے گھر بیٹھ کے وہ رسا اور آنسو رو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی ہے, نہیں اچھا لگتا, یہ چیزیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے, اس کو سیاست کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے. آپ اپنی قوم کی, ہماری جو جب سہیل کی شہادت ہوئی تو مجھے یہ بار بار ان کی تھوڑی یعنی ٹائم کہ جب ہم گئے ہاسپٹل میں سی ایم ایچ میں, تو ادھر سے جب واپس آئے تو مجھے رستے میں بار بار یہ چیز آ رہی کہ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ پتہ نہیں خود سے ایسے وہ دل میں, تو واقعی یہ چیز جو ہے کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے. تو آج ہم ان کی چیزوں کو بہت, ہمیں فخر ہے آپ پہ بھی اور آپ کی بچیوں پہ بھی. بہت بہت شکریہ بھابھی, تشریف رکھیے. تھینک یو ویری اور مچ. یقیناً یہ قوم ان کی قرضدار ہے. اب ہم بڑا کرب اور بڑی اذیت ناک ہے یہ زندگی, جب زندگی اتنی لمبی ہو اور خوشی اتنی کم. 3 سال 8 مہینے بھابھی آپ کی شادی رہی, اور اس کے بعد سے اب تک آپ بچوں کو ذمہ داری آپ نبھا رہی ہیں. جو آخری کال آپ نے مجھے بتائی کہ جب آپ ان کی ہوئی تو انہوں نے آپ سے کہا, میجر صاحب نے, بھابھی کچھ اپنے اور میجر صاحب کے 3 سال 8 مہینوں کی جو آپ کہانی ہے وہ ہم سے اگر شیئر کرنا چاہیں کمفرٹیبلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین کرام, السلام علیکم. اس وطن کی ایک بیٹی, ایک ماں, ایک بہن آپ سے مخاطب ہے کہ جس کے سر پر وہ فخر کا تاج ہے کہ وہ شہید کی بیوہ نہیں بیوی ہے. اس لیے کہ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو
بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ میں مسز میجر اکبر شہید ستارے بصالت آپ سے مخاطب ہوں۔ ٹوٹل ازدواجی زندگی انتہائی پرسکون، انتہائی پرمسرت، ایسی کہ جس کو لوگ کہیں کہ یہ آئیڈیل کپل ہے۔ اللہ پاک نے اس قلیل مدت میں جو 3 سال 8 مہینے کی تھی، 2 بچوں سے نوازا۔ میرا بڑا بیٹا حسان اکبر 2 سال کا تھا جب میرے ہسبینڈ کی شہادت ہوئی، اور میری بیٹی زہرا فاطمہ 2 مہینے کی تھی جس دن اکبر کا جنازہ تھا۔ یہ وقت کیسے گزرا، اور اس شہادت کے دن کو گزرے آج تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں۔ 10 جون 2008 اکبر افغان بارڈر پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اور ضرب میزان اس آپریشن کا نام تھا، جس میں وہ پاکستان کی افغان بارڈر پہ گورا پاڑی پوسٹ پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ پوسٹ انہوں نے واپس پاکستان کے لیے کیپچر کی، اور شام کو مغرب کی نماز کی امامت آپ نے اس پوسٹ پر خود کروائی پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے بعد۔ لیکن ساتھ ہی مغرب کی ابھی عشاء نہیں ہوئی تھی کہ میزائل اٹیک ہوا اسی پوسٹ پہ، اور وہ جو پہاڑ تھا اس کے پرخچے اڑ گئے، اور اس پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر ان کے ساتھ جوانوں کو بھی لگے، ان کو بھی لگے۔ اس سانحے میں ان کا دایاں بازو اور دائیں ٹانگ ان کے جسم سے جدا ہو گئی تھی، اور جس وقت وہ گرے ہیں اس وقت ان کے سینے پر پہاڑ کا ایک بڑا سا پتھر آ کے گرا، اور میجر اکبر نے اپنے خون کی آخری قطرہ بھی اس ملک کے لیے وار دیا، اس ملک کی آبیاری کی۔ مجھے لگتا ہے میرے وطن کی مٹی میں جو خوشبو ہے نا، یہ اکبر اور ان جیسے شہداء کے خون کی خوشبو ہے جو اس وطن کی مٹی کو اور مہکا رہی ہے۔ بے شک۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ تمام شہداء کی فیملی کو بہت زیادہ سلام۔ اور یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے کہ انسان ایک ایک دن نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ، ہم لوگ عمرہ کے لیے گئے، چھوٹی سی تھی، وہ کہتی ہے ماما اللہ میاں کے گھر کا دروازہ کدھر ہے؟ تو میں اس کو اس سائڈ پہ لے گئی، بیٹا یہ دروازہ ہے، ظاہری بات ہے وہ ذرا اونچا ہے، اماں اس کو کھلوائیں، میں نے اندر جانا ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا، یا بڑے بڑے وزراء ہوتے ہیں، یا ملک کے جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کھلتا ہے۔ تو آگے سے اس نے ضد باندھ لی کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بابا اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، دروازہ کھلوائیں، مجھے اندر جانا ہے، میں نے بابا سے ملنا ہے۔ اور آپ یقین کریں، میرے ایک طرف فاطمہ بیٹھی تھی، ایک طرف حسان بیٹھا تھا۔ حسان نے فاطمہ کو یہ کہا، بہنا جھلی، یہ اللہ پاک کا وہ والا گھر ہے جو دنیا کے لوگوں کے لیے، بابا اللہ پاک کے ہیون والے گھر میں ہیں۔ تو واپس آ کے میں جب ہوٹل میں ہم لوگ واپس گئے تو میں نے حسان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ بات ماما کے ذہن میں بھی نہیں آئی تو آپ کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ تو اس نے بڑے فریکوینٹلی فوراً سے جواب دیا کہ ماما آپ کو نہیں پتا، بابا میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ بتا کر گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہاں نہیں ہوں، میں اللہ کے ہیون والے گھر میں ہوں۔ تو شہید واقعی زندہ ہیں، آج 16 سال گزر گئے ہیں، بٹ ابھی بھی ہر لمحہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بیٹی تھوڑی سی ایکسٹروورڈ ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا کیتھارسس کر لیتی ہے۔ کبھی بابا کے نام کارڈ بن رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کے نام لیٹر لکھا جا رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کا پورٹریٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کے لیے کوئی نظم لکھی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے اپنا کیتھارسس کر لیتی ہے۔ اور بیٹا جو ہے وہ ملٹری کالج مری میں 2nd ایئر کا طالب علم ہے، اور اس عزم کے ساتھ انتہائی پر عزم ہے کہ وہ بابا کی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھے گا۔ میجر اکبر اپنے 4th جنریشن تھے جو آرمی میں جنہوں نے سرو کیا۔
اور انشاءاللہ میرا بیٹا 5th جنریشن ہوگا, اور یہ قابل فخر لمحہ ہوگا کہ شاید ہی کوئی 5th جنریشن میں آرمی کو سرو کرے. بیٹی نے سائیکالوجی کو لے کر آگے بڑھنا ہے, اور وہ بھی چاہتی ہے کہ خاکی یونیفارم اس کی تن کا بھی, اس کے بھی پرائیڈ کا حصہ بنے. تو میرے پاس یہی کل کائنات ہے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور یہ دونوں پرعزم ہیں کہ وہ اپنے والد کی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھیں. اور بیٹے کو بیچ میں ہم نے یہ کہا کہ بیٹا آپ ٹیکنیکل کیڈٹ کور کی طرف جاؤ کہ آپ کے پاس ڈگری ہوگی کم از کم. تو وہ آگے سے کہتا ہے اماں ٹیکنیکل کیڈٹ کور میں اگر میں چلا گیا تو شہادت والا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا, جو آرٹلری اور آرمر اور انفینٹری کے حصے میں ہے, تو وہ شاید میرے لیے چانس کم ہو جائے. تو ہی ہیز اے اسٹرانگ فیتھ کہ اس کو ابا کی طرح شہادت کا فخر اپنے ماتھے پر سجانا ہے. لیکن جب ملک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم ہل کے رہ جاتے ہیں, اور دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ خدا را اب وہ وقت ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچا جائے. اب وہ وقت ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو سنواریں. شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کو ڈاؤٹ فل مت بنائیں, ان کو اس ایسی نہج پہ پہنچائیں کہ ہم شہداء کے ورثاء فخر کر سکیں. آئیے مل کے یہ عہد کریں کہ اپنے پیارے وطن کو سجائیں گے ہم, ذرے ذرے کو سورج بنائیں گے ہم, کوئی دشمن جو روکے ہمارے قدم, ساری دنیا کا تختہ الٹ دیں گے ہم. ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ابھی بھی پاک فوج سے منسلک ہوں. میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج جرار گیریزن میں بحیثیت پرنسپل اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہوں, اس عزم کے ساتھ کہ پاک فوج نے ایک لمحہ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. تو اسی لیے میرے بچے بھی اس عزم کو آگے لیے بڑھے ہیں. جب اے پی ایس پشاور کا سانحہ ہوا تھا تو وہاں کی پرنسپل کا نام بھی طاہرہ تھا. آپ یقین کریں میرے دل سے اس وقت دعا نکلی تھی کہ کاش اس طاہرہ کی جگہ یہ طاہرہ ہوتی تو شہادت کا فخر اپنے ہسبینڈ کی طرح میں بھی اپنے سینے پر سجاتی. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ بھابھی. تھینک یو ویری مچ بھابھی. آپ نے تو اس قدر عمدہ انداز میں ہم سب کے دل کی آواز کو اپنے زبان تک پہنچایا. میرا تو دل کر رہا ہے جو بہت بڑے بڑے سیمینارز اور کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں اس طرح کی تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کی نوٹ ایڈریس, جس میں آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیں. اور آخر میں جب آپ نے اپنا پروفیشن ہمیں بتایا کہ آپ پرنسپل ہیں تو پھر میری حیرانگی تھوڑی سی کم ہو گئی, اس لیے کہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے نہ صرف آپ کے دونوں بچے بھابھی بلکہ وہ تمام بچے جو آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں دے آر ویری ویری سیف ہینڈس, اور ان کی گرومنگ جو ہے, ان کا شعور جو ہے وہ آپ جیسے اساتذہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پن پہ ان کے ذہن کی کھڑکیاں کھلیں. بہت بہت شکریہ. وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی اگلی مہمان کو بلاؤں گی کہ ہم سب کو اپنے شہداء کی عزت اور تکریم کی توفیق ملے. میں بلانا چاہوں گی اس وقت کیپٹن کاشف شہید کی والدہ کو. پلیز ماں جی اسٹیج پر آئیں. کیپٹن کاشف شہید کی والدہ آپ کے سامنے ہیں. بھابھی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں کیپٹن کاشف شہید کی مدر ہوں. تو میرے بیٹے نے 2017 میں آرمی جوائن کی ہے, تو ان کو وہ یونٹ ملی ہے اس کی 42 بلوچ اور انفینٹری. تو میں نے کہا بیٹے آپ نے یہ یونٹ لی ہے, تو کہتا ہے ماما اس کا یہ ایک نعرہ ہے کہ یا غازی یا شہید. تو میں نے کہا بیٹے یہ, کہتا ہاں ماما یہ. تو ان کو بہت شوق تھا آرمی میں جانے کا اور ان کا جذبہ تھا, اور وہ کہتا تھا میں نے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے, میں نے آرمی میں جانا ہے. تو جب ہم اس نے یہ سیالکوٹ میں 2 سال ان کی یونٹ رہی ہے بیٹے کی, تو اس کے بعد ملتان میں شفٹ ہو گئے ہیں.
तो कहता लो अब हमारी यूनिट कहीं और नहीं जाएगी, अब इधर ही बैठी रहेगी ना। तो वज़ीरस्तान से होके आ गई ऑपरेशन एरिया से, तो अब इन्होंने आगे नहीं जाना कहीं। तो फिर कहता मुझे बहुत शौक़ है मैं कहीं SSG में ना चला जाऊँ। तो मैंने कहा बेटे जो मुश्किल तो नहीं होगा? कहता नहीं मामा। तो फिर उसने उनकी यूनिट मतलब अचानक मुल्तान उसके लिए सिलेक्ट हो गई बलूचिस्तान के लिए, तो पूरी यूनिट उधर मूव कर गई। तो बेटे ने उधर 2 साल मतलब काफ़ी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उनके ऑपरेशन चलते रहे, बड़ा हार्ड एरिया था, खुश्की, पहाड़, जंगलात, वो सारे उसने किए सर्वाइव। तो इसी दौरान मेरे बेटे की शहादत हुई। तो क्या उसने उसके दोस्तों ने बताया कि काशिफ कह रहा था जब मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ तो तुम्हारा यार शहीद होने जा रहा है। तो इसी तरह के मैसेज हमें उनके दोस्तों ने बताए हैं। जब मुझे शहादत की खबर मिली है तो मैं बहुत एकदम से मैं जैसे बंदा मर सा जाता है ऐसे हो गई। लेकिन मुझे एक चीज़ ने हौसला और हिम्मत दी कि काशिफ शहादत तूने पाई है और ये तो मेरे लिए फ़ख्र है। मेरे दिल में जो आवाज़ मेरे अंदर से निकली कि जो फ़ख्र है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं 2 नफल नमाज़ पढ़ लूँ। लेकिन फिर मेरे से हिम्मत नहीं हुई मैं ऐसे कहूँ कि मैंने नमाज़ पढ़ी। तो काशिफ ने बहुत सारे ऑपरेशन उधर किए। तो जब जी आपने ये भी तो बताया था कि वो आप यूनिफॉर्म का बता रही थी कि वो आपके पास जी 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 वो जाने लगा ना बलूचिस्तान, तो कहता मेरी ये वर्दी रख ले अम्मी। तो मैंने कहा बेटे ये क्यों, मुझे आपने पहननी नहीं है? ऐसे मेरे दिल को धचका सा लगा। मैंने कहा जी क्यों पकड़ा? कहता किसी बक्से में रख दो। तो मैंने कहा बेटे क्यों? कहते ये रख लो ना, जो अब उधर नहीं पहननी, अब उधर कुछ और ड्रेसेस होते हैं और वर्दी होती है वो जब हम ऑपरेशन पे जाते हैं। तो कहता अच्छा अगर मैं ना आया ना तो मेरी वर्दी तो आएगी ना। तो मैंने कहा बेटे ये क्या बात? मेरे में बड़ी हिम्मत थी। मैं जब भी इसको पिया में छोड़ के आई तो बड़ी खुशी से अपने बेटे को मतलब तैयार किया, उसके सारे बॉक्स वगैरह बनाए। तो कुछ मैंने देखा था कुछ माएँ रो रही थी, परेशान थी, उदास थी। तो लेकिन मेरे काशिफ और मैं हम दोनों बहुत खुश थे। तो उस दिन काशिफ ने खाना भी नहीं खाया। तो फिर खुशी में ही बस वो खुश इतना था। तो जब हम उसको सियालकोट छोड़ने गए तो ये मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। जब उसको रैंक लगे, उनके CEO ने कहा कि बहन आप इनको बच्चों को ना काशिफ को रैंक लगाएं। मैंने और काशिफ के फादर ने रैंक लगाया तो वो बहुत खुशी का दिन था। वो इतना खुश था, उसकी आंखों में एक फतेह का समा था कि मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। लेकिन जब काशिफ की शहादत के बाद ये हमने इधर सोचा, मैंने कहा जब इस तरह के बच्चे हैं जो हमारे माए काशिफ जैसे बहादुर बेटे होंगे तो कोई भी दुश्मन हमारे पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता बुरी नज़र से। अभी ये जो कुछ पिछली जो 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं इन्होंने हमें ये दुख हमारा ताज़ा कर दिया है। आर्मी ने हमारे बहुत साथ दिया है, बहुत हमें करते हैं, प्यार करते हैं। हमारे बच्चों के नाम बार बार आते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी करते हैं। हमें मैसेज आए हैं काशिफ की शहादत पे। लेकिन ये जो 9 मई को हुआ है उनकी तमाम शोहदा की बेहुरमतियाँ की गई हैं, उनके यादगारों की, तो उस पर हमारा दिल बहुत दुखा है। हम बहुत दुखी हुए हैं, हमारा दिल ज़ख्मी हुआ है। दोबारा से काशिफ की शहादत ताज़ी हो गई। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या इनका कोई हल होगा? ये सवाल है मेरा अपने हुक्मरानों से, अपनी अदलिया से, अपने आर्मी चीफ से। क्या ये जो लोग शरपसंद हैं, इतना उन्होंने लोगों को, हमारे जो हीरो हैं, हमारे कर्नल शेर खान के यादगारों को, इनकी वो जहाँ पे इनकी यादगारें हैं उनको इतनी बेहरमती की है, तो क्या ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं? इस तरह तो दुश्मन भी नहीं वो भी सोचते हैं कि जो खुशी है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो कौमें अपने शोहदा का एहतराम नहीं करती, उनको भूल जाती हैं, जब उनकी बेहुरमती में पड़ जाती हैं तो वो बर्बाद हो जाती हैं। पाकिस्तान तो काशिफ कहता था कि माँ मैं दिन को ऑपरेशन पे होता हूँ और रात को ड्यूटी पे होता हूँ, पोस्ट पे होता हूँ। तो मैंने कहा बेटे तुम सोते कब हो? कहता जब भी टाइम मिले कहीं भी सो लेते हैं हम 2-4 मिनट। तो मैंने कहा सिर्फ 2-4 मिनट का टाइम मिलता है? झाड़ियों में, बलूचिस्तान में इतनी झाड़ियों में उनके वो ना कोई पंखा होता था ना कुछ होता था, लेकिन उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो हमें उस वक़्त इतना नहीं दुख हुआ जब जो 9 मई को हुआ, जब इन्होंने सारों ने हमारे शोहदा की तस्वीरों पे पत्थर मारे हैं, उनकी सारी चीज़ें तोड़ी हैं, इस तरह की यादगार हैं, तो बहुत दुख हुआ है। यकीन करें हम एक सवाल करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने
सारे जो बड़े हैं, तो क्या होगा इसका हल? जो इसी तरह 9 मई आएगा और हम इस तरह करके तो बातें चले जाएंगे, फिर वो उनको तो सर उठाने का मौका मिल जाएगा। अभी ये जो पिछले दिनों शहादतें हुई हैं, हमारे इतने 7-8 सिपाही वो अफसर शहीद हुए हैं, कैप्टन और कर्नल, तो वो उनका भी मजाक उड़ाए। बार बार रिपीट हो रही हैं जो सारी चीज़ें, तो बहुत दुख हुआ है मुझे। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। हम सर आंखों पर, मेरा ख्याल है कुछ ही देर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब खिताब फरमाएंगे आज की तकरीब से, मैं भी देख रहा था कि उन्होंने आपका क्वेश्चन नोट किया है, वो इस पर ज़रूर इजहार ख्याल करेंगे। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें फ़ख्र है ऐसी माओं पे, और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो जो दिन था आपकी, आज भी आप कहती हैं कि वो एक दिन जो है वो इस दुख पर भारी है, और उसकी खुशी, उसका एहसास तफक्कुर जो है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। भाभी तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। हज़रात, हमने एक शहीद के बेटे को बुलवाना है, जिसे हम एक और अंदाज में जानते हैं। वो पाकिस्तान के एक सुपरस्टार है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक प्रोड्यूसर, म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर, कि जिन्होंने हर तरह की मौसीकी के अंदर अपना एक जुदा, एक फ्रेश आवाज़ के ज़रिए नाम बनाया। लेकिन आज की तकरीब में वो एक बहुत ही खूबसूरत गाना, जो पिछले 3-4 रोज़ से आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख भी रहे हैं, लेकिन उसको हमारे सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम चाहेंगे कि अपने प्यारे दोस्त, अपने भाई शिराज उपल को बुलवाएं, और कुछ उनसे उनकी वालिद की यादें भी ताज़ा करें, जो कि एक शहीद है। शिराज, आपकी बहुत सारी तालियों में शिराज उपल। शिराज, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपके वालिद जो है वो वो फ्लायर थे, आर्मी एविएशन में हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे थे। कुछ उनकी शहादत का वो वाक़या भी हमारे साथ शेयर कीजिए, और एक बेटे की हैसियत से आपकी क्या फीलिंग्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शहीद का बेटा, फ़ख्र महसूस करता हूँ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, और उससे ज़्यादा मुझे फ़ख्र अपनी माँ पे होता है, अपने से ज़्यादा, जिन्होंने हमें पाला उसके बाद, और बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। और एक शहीद, मतलब बीइंग सन ऑफ अ मार्टर, इट्स बीन 25 years। 1998 में ही वॉज फ्लाइंग फॉर दी पाकिस्तान आर्मी एविएशन, और उसके बाद देन द चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त 1998 में उनके साथ वो स्पेशल ड्यूटी पे थे, एंड ही वाज फ्लाइंग फ्रॉम बहावलपुर टू लाहौर, और तब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था लाहौर के अंदर। ही वाज ऑन अ मिशन। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शहीद तो एक ख़ानदान से होता है ना, लेकिन अपनी शहादत के बाद वो जो मुहिब्बुल वतनी है, वो विरासत में अपने ख़ानदान के लिए छोड़ जाता है, जो हमारे अंदर आई। और इसी पे मैंने कोशिश की, यार मैं बीइंग सन ऑफ अ मार्टायर, सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, जिसकी रगों में वो खून दौड़ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए। देन आई चोज दिस फील्ड, द म्यूज़िक, कि इसमें अपने मुल्क का नाम मैं कैसे रोशन कर सकता हूँ। अच्छा शिराज, आपने बहुत सारे गाने कंपोज किए, अनगिनत, लेकिन ये सॉन्ग जो अब प्ले होने जा रहा है, जो पिछले 3 दिन से, जैसे तौफीक ने कहा, मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर है, हम देख सकते हैं, तो इसको कंपोज करते हुए ऑफ कोर्स 9th मई को जो भी हुआ लास्ट ईयर, बहुत दिल दुखा, और जिस तरह कर्नल शेर खान के मॉन्यूमेंट को भी गिराया गया, बीइंग सन ऑफ ए शहीद, बहुत दिल दुखा, और उस वक्त समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने ये मौका दिया, इस 9 मई के वाक़े पे आवाज़ रेज़ की, और मुझे अपने अंदाज में इस पे आवाज़ रेज़ करने की उन्होंने ही चूज़ मी फॉर दैट। तो उसके लिए गाना है, गाने में आपको सब समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और उन लोगों के लिए स्पेशली कि यार अपने मुल्क के शहीदों की, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपने मुल्क के लिए, उनकी कदर तो कर लो यार। शिराज, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। थैंक यू।